آئیے کچھ معنوی فیصلے بھی کریں۔ نمبر 1، اگر اغیار ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں تو ہم اپنے نبی کی شان بیان کریں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اگر اغیار ہمارے اس دین پر کیچڑ اچھال رہے ہیں تو ہم نبی علیہ السلام کی محبت اور فرما برداری اور ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کو اپنا شعار بنا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ آج سے لگ بھگ 1 صدی قبل ایک ہندو نے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی جس سے مسلمانوں میں اشتعال پھیلا اور بہت زیادہ جو ہے وہ احتجاج بھی ہوئے۔ اس وقت مجاہد اسلام، مناظر اسلام، فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا مقدس رسول کے نام سے، اور ان سارے خبیث عناصر کے منہ بند کر دیے۔ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو نبی کی شان بیان کرنے کا موقع مل گیا۔ انہیں کفار یہ باور کر لیں کہ اگر ہم نے آئندہ کبھی گستاخی کی تو ہمیں اسی طرح منہ توڑ جواب ملے گا جس کا ہم جواب نہیں دے سکیں گے، اور یہ اسلام کے غلبے کا باعث ہوگا۔ تو ہم وہ مثبت اقدام کریں جو نبی کی واقعی ایک محبت کی ترجمانی کرتا ہے، جس میں اللہ کی رضا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر امر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کا فیصلہ نافذ ہوگا، کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ جو اس نے دین ہم تک پہنچایا اپنے رسول کے ذریعے، ہم اس دین کے ساتھ وفادار بن جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ کفار کو معلوم ہے کہ مسلمان جب اللہ کا بن گیا اور رسول کا فرما بردار بن گیا تو یہ ہمارے چھکے چھڑا دیں، پھر یہ ایک ایسی طاقت بن جائیں گے کہ ساری قوتیں مل کر بھی ان کا توڑ نہیں کر سکیں گے۔ جب تک صحابہ کی مضبوط جماعت موجود تھی اور اسلام کا غلبہ شدت کا دور تھا، کسی کافر میں تھی ہمت، کوئی ہمت نہ کر سکا کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے۔ تو ہماری مضبوطی سب سے اہم ہتھیار ہے، اور یہ مضبوطی مال سے نہیں، دولت سے نہیں، اقتدار سے نہیں، بلکہ یہ مضبوطی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہے۔ ہم مضبوط ہوں گے، کفار کمزور ہوں گے۔ کفار کمزور ہو گئے تو ایسی ہمت نہیں کر سکیں گے جو ہمت کبھی کہیں ہو رہی، کبھی کہیں ہو رہی۔ اور اگر ہم کمزور ہوں گے تو ہماری کمزوری کفار کی طاقت ہے، اور جب وہ طاقت پکڑیں گے تو وہ ہمیں دکھ اور ایذا پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں کھوئیں گے۔ تو کیوں نہ ہم مضبوط ہوں، اور یہ مضبوطی مال و دولت کی بہتات سے نہیں ہے، بلکہ یہ مضبوطی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جائے گا۔ تو آئیے ہم اس سارے اقدام کے بعد جو کر رہے ہیں وہ بھی کریں، اپنی بات پہنچائیں اوپر کے ایوانوں تک، لیکن ساتھ ساتھ توحید خالص اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی حاکمیت اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری، انہیں اختیار کر کے ہم مضبوط بنیں۔ ہم جن دنوں پڑھا کرتے تھے ریاض میں، تو ہمارے ساتھ کچھ انڈیا کے دوست بھی تھے جو پڑھتے تھے۔ تو ایک دوست نے بتایا کہ اندرا گاندھی نے ایک بات کی تھی، اس سے کسی نے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، اور یہ تو غالباً 1 ارب سے تجاوز
1 یا 2 ارب سے تجاوز اختیار کر چکی. اندرا گاندھی کا جواب کہ کوئی پرواہ نہیں، 1 ارب ہو، 2 ارب ہو، 3 ارب ہو، ہمیں کیا، جیسے یہ ہیں ویسے 10 ارب بھی ہوں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں. ہاں یہ کوشش کرو کہ یہ 313 نہ بن جائے. اگر یہ 313 بن گئے تو ہماری یہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ کفار ہمیں جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہماری دین کی طاقت ہماری طاقت ہے. تو یقیناً اگر کفار کی طرف سے ایسے اقدام ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے یہ اقدام ہو، اللہ کے لیے مخلص ہوں اور نبی علیہ السلام کی خوب شان بیان کریں اس میڈیا کے ذریعے، اور جو ممبر و محراب ہے اور کتابوں کے ذریعے، اور جو حملے ہوتے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دیں، اور ذاتی طور پر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں. یہ ایک معنوی قوت ہے جو عالم اسلام کے غلبے پر منتج ہوگی، وگرنہ نہیں. اس کے بعد پھر کفار سوچیں گے کہ اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا کہ اور معنوی اعتبار سے مضبوطی اختیار کریں گے. اور یہ اگر جاگ گئے سچے ایمان، سچے عقیدے کے ساتھ اور نبی کی سچی غلامی کے ساتھ، تو پھر ہمارا زوال ہے، پھر ہماری یہ اینٹ سے اینٹ بجا ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض باتیں جو کہنے کے اللہ نے توفیق دی. میں اس وقت سفر ہی میں ہوں اور گاڑی سے ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف. تو کچھ باتیں جو ذہن میں آئیں ہم نے کہہ دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع کے لیے راست اقدام کی توفیق عطا فرما دے. نبی علیہ السلام کا فرمانے کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ تو جہاں بھی ہو، جہاں بھی جائے، جہاں بھی رہے، جو صورتحال ہو تو تقویٰ کے ساتھ رہے. جیسے حالات ہوں، جیسی کیفیات ہوں، جیسی صورتحال ہو، سفر ہو، حضر ہو، خوشی ہو، غمی ہو، پریشانی ہو، بس تم ہر حال میں منہج تقویٰ پر قائم رہو، یہ تمہاری حقیقی کامیابی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید خالص اور اپنے پیارے رسول کی اطاعت اور سچی غلامی کی توفیق عطا فرما دیں، اور مسلمانوں کو اجتماعی طور پر یہ توفیق دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی شان، مقام، آپ کی عظمت بیان کرتے رہے دلائل کے ساتھ. اور جو کفار کے مختلف حملے ہیں اور جو ان کی ٹامک ٹوئیاں ہیں، ان کا جواب ہو ایسا کہ ہر جواب ان کی پشت پر ایک ضرب کاری ثابت ہو اور ان کی کمر ٹوٹ جائے. وما ذلك على الله بعزيز، والله تعالى ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.